أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ بیٹا جی آپ نے تلاوت جو ہے وہ غور سے سننی ہے اور پھر اس کی مشق کرنی ہے ترجمے کے ساتھ۔ اس کے بعد سورۃ البلد کی سرگرمیاں۔ مکہ مکرمہ سب سے زیادہ بابرکت شہر ہے۔ اس شہر کے فضائل کے حوالے سے اپنی معلومات کو وسعت دیجیے۔ تو آپ نے شہر مکہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے نا وہ آپ نے کاپی پہ لکھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد سرگرمی میں ہے دنیا کی کوئی سی 5 مشہور مساجد کی فہرست بنائیں۔ تو یہ کام بھی جو ہے وہ آپ نے کاپی کے اوپر جو لکھنا ہے کہ دنیا کی کون سی 5 مساجد جو مشہور ہیں ان کے نام جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آپ کا چیپٹر ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب اور چنے ہوئے نبی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے زبور آسمانی کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر نبوت اور حکومت جو ہے وہ الگ الگ خاندانوں میں ہوتی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر خلیفۃ الارض کا خطاب دیا گیا ہے۔ خلیفۃ کہتے ہیں نائب کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت عام فہم، تجربہ کار، دانا اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر جو وہ فرمایا ہے، جس قرآن یاد کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور انہیں حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود نیک کاموں میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ بہت سادہ مزاج اور محنت اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور روزی کماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے۔ بلا شبہ حضرت اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جو ہے وہ نرم ہو جاتا
اور آپ کسی بغیر مشقت کے، بغیر کسی آلات کے اس لوہے کو اس نرم لوہے سے جو ہے وہ آپ زرے بنا لیا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز جو ہے وہ عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے، تو انسان، پرندے اور پہاڑ وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو جاتی آپ کی خوبصورت آواز کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے اور پھر اٹھ کر رات کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور آخری حصے میں پھر جو ہے وہ سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن جو ہے وہ ناغہ کرتے۔ اور آپ علیہ السلام کبھی بھی میدان سے نہیں جو پیچھے ہٹے، میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 100 سال ہے، اور آپ نے 70 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت اور باسط عطا فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سارے معجزے وہ عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے سوالات میں سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ نمبر 1 پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 2 خوبیاں تحریر کریں۔ تو آپ کا یہ شارٹ کویسچن ہے 1، حضرت داؤد علیہ السلام کی 2 خوبیاں۔ آپ علیہ السلام بہت سادہ مزاج انسان تھے، سادہ مزاج، سادگی پسند، اور آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور روزی کماتے تھے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن 1 ہے۔ دوسرا کویسچن ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا آنسر ہے دوسرا شارٹ کویسچن، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تحریر کریں۔ یہ آپ کا تیسرا شارٹ کویسچن ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ فولاد یہ لوہے کی ایک جو ہے اعلیٰ قسم ہے۔ کسی مشقت اور آلات کے بغیر آپ علیہ السلام اس نرم لوہے سے زریں بنا لیتے تھے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہوتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ تو ان میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ آپ نے شارٹ کویسچن نمبر 3 میں یاد کر لینا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 4 ہے، حضرت داؤد علیہ السلام رات کو کیسے نماز پڑھتے تھے؟ شارٹ کویسچن نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوتے اور پھر اٹھ کر رات کا 1/3 حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے تھے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 4۔ شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے۔ تو بیٹا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور 2 شارٹ کویسچن جو آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں۔